हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो कि सब नामों से आला है, आप सबको यीशु नाम में सलाम। बहनों भाइयों, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ, उसकी सताइश हो। हर सुबह खुदा उनकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें। हर लम्हा अपनी जिंदगी का उसमें खुदा उनका शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो में। आपका दिलपसंद प्रोग्राम जो कि वाकई सरहदों की कैद से आजाद है, ब्रेकफास्ट शो, सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है, मंडे टू फ्राइडे। आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। हम उन तमाम दोस्तों को, अजीजों को जो कि सोशल मीडिया पर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उन सबको खुशामदीद कहते हैं। जी आया, वेलकम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा उनका पाक कलाम जो है वो सुन सकें, बरकत पा सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, जहां कहीं भी इंटरनेट है, दुनिया के जिस खिते में भी है, वहां पर आप बाइबल टीवी ग्लोबल को देख सकते हैं। वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। एप्पल टीवी पे मौजूद है जी हम, अमेज़न की जो फायर स्टिक है उस पर हैं, और आप देखें कि जादू बॉक्स जो है ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, ये IPTV बॉक्स है। इसके अलावा हम देखते हैं जिसको लाइव यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और अभी रिसेंटली हम इसको लेकर आए हैं जॉय बॉक्स पे, जो कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ये IPTV बॉक्स है। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए उसके चरणों में अपने होठों का फल पेश करें। आज की जो हमारी आयात हैं ज्ञान ध्यान की, उनको हम देखेंगे खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम में से। उम्मीद करता हूं कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। ज़बूर 121, साम 121, बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है, और खासकर वो लोग जो कि आज किसी तरह की मुश्किल में हैं, सफर कर रहे हैं या किसी और तरह की परेशानी में हैं, उन सब के लिए ये ज़बूर, जिसे हैकल की ज़ियारत का ज़बूर कहा जाता है। जब बनी इसराइल जो है वो हैकल की ज़ियारत को जाते तो रास्ते में वो खुदा उनकी तारीफ करते, सताइश करते हुए वो ये मज़ामीर जो है वो गाते जाते थे। तो ये जो ज़बूर है, ज़बूर 121, 122 और 123, 124, ये इनको 120, हाँ जी, ये भी जो है ये ज़ियारत के जो मज़ामीर हैं उनका ये हिस्सा है। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को हम सब मिलकर तिलावत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं जो कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, और ये ज़बूर बचपन से हम इसको जुबानी भी याद किया, ज़बूर 23 और ज़बूर ये जो 91 है, ज़बूर 121 है, पहाड़ी आवाज जो है उसमें मुबारकबादियां जो हैं, दुआए रबानी है, ये सारी जो है ये संडे स्कूल की हमारी जो तरबियत है उसका ये हिस्सा है, और उसमें हम इनको सीखते रहे। तो आइए सब मिलकर इस ज़बूर को दोहराते हैं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मैं आज सुबह थोड़ी देर के लिए अपने इस ओपनिंग डिवोशन में जो 2 आयात हैं ज़बूर 121 की, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। उन पर हम
میڈیٹیٹ کریں گے، ان پر گیان دھیان کریں گے. اور وہ آیات ہے، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائیں ہاتھ پہ تیرا سربان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو. وہ لوگ جو کہ انڈیا پاکستان سے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر گرمی کی دوپہر ہو اور آپ پیدل کہیں جا رہے ہوں اور سورج کی اس تپش میں آپ کو سایہ ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی درخت کے نیچے آپ آرام کریں، سائے میں کھڑے ہوں، دھوپ ستاتی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے اسی قدر ہماری جو طلب ہے سائے کی وہ بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ کام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچوں، پانی پیوں، آرام کروں، اور آپ سایہ ڈھونڈتے ہیں. ہمارا جو آفس کا وقت ہوتا تھا صبح 7 سے لے کر تو 2 بجے تک وقت ہوتا تھا جنرل ہیڈ کوارٹر میں. صبح 7 بجے ہماری ایکسرسائز ہوتی تھی، فزیکل جو جس کا ٹریننگ کہتے ہیں، پی ٹی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں سب جو ہے وہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہاف این آور کی جو ہوتی تھی پریڈ ہوتی تھی. اس کے بعد 7:30 بجے ہمارا آفس جو ہے وہ اس کا کام جو ہے شروع ہو جاتا تھا. تو 2 بجے جب چھٹی ہوتی تھی تو بڑی اس وقت دھوپ ہوتی تھی، اور وہ لوگ جن کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، جو ویگنز پر اور جو بسیز پر ٹریول کرتے تھے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کہیں سائے میں کھڑے ہوں بس کے انتظار میں. تو یہ ایک بڑا سمجھو کہ پریشان وقت ہوتا تھا، پریشانی کا کہ کہاں پر کھڑا ہوا جائے سائے میں. تو عزیزو، جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جب یہ دنیا کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں، یہ جو ٹیمپریچر جو ہے یہ بڑھتا ہے اور پھر سٹریس بڑھتا ہے، ہماری جو طبیعت ہے وہ بیزار ہو جاتی ہے، ہم دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اس تمام سچویشن میں، پریشانی میں، سٹریس میں ہم آرام ڈھونڈنا چاہتے ہیں. جب ہم خوف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو زندگی میں سایہ جو ہے اس کو ہم تلاش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان تمام ٹیمپٹیشن میں، مشکلات میں. تو خداوند جو ہے وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمارا صاحبان ہے. بنی اسرائیل جب بیابان میں سے گزرے تھے اور دھوپ ہوتی تھی یا بیابان میں، اور رات کو خداوند جو ہے وہ آگ کی صورت میں ان کی رہنمائی کرتا تھا، آگ کے ستون کی صورت میں، اور دن کو بادل کی طرح خداوند ان پر سایہ یہ رہتا تھا. So they had the experience of the protection of God. So in your trouble, in your suffering, in your pain, whenever you are having such problem in your life, جب آپ کو دنیا کی جو یہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ستاتی ہیں، تو آپ خدا ان کے پاس آئیں. اور جتنی ہماری مشکلات بڑھتی ہیں، جتنی یہ تپش جو ہے بڑھتی ہے، اتنا ہی ہم سایہ بھی جو ہے وہ بڑا چاہتے ہیں. لیکن خداوند جو ہے اس کا سایہ بہت بڑا ہے، تمام لوگوں کو آرام اور چین دیتا ہے. اور یہ جو شیڈ ہے یہ بہت بڑا ہے، یہ سایہ بہت بڑا ہے. عزیزو، خداوند کی صلیب کے تلے ہماری پروٹیکشن ہے. اس کے تلے جب آپ آ جاتے ہیں، اس کے سائے میں جب آ جاتے ہیں، تو آپ کو آرام اور چین حاصل ہوتا ہے. آپ کو نہ صرف خود اس صلیب کے سائے میں رہنا ہے، خداوند کے کبھی ہاتھوں کے نیچے رہنا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس صلیب کے سائے میں لے کر آنا ہے. آج صبح میری آپ سے یہ درخواست ہے، if you are having trouble in your life, if you are looking around and the people, those who are struggling for this shade, they want to come under that shade, you need to invite them, that they should enjoy the protection of God. خداوند کی جو نجات ہے اس کی شادمانی کو حاصل کریں، اور وہ جو مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، they are looking for shelter, you need to call them, you need to invite them, come under the shadow of the cross. آئیے صلیب کے تلے آ جائیں، آرام پائیں، چین پائیں. خداوند آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرے. And that shade is quite big. It's big enough. ہر ایک کے لیے ہے. یہ جو اس کی محبت ہے، یہ سایہ جو ہے، یہ سب کے لیے ہے. صرف ایک خاندان کے لیے، صرف ایک قبیلے کے لیے، صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. خداوند آپ کو
बड़ी बरकत बख्शे। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हम पर अपना साया करता है। खुदावन जब हम इस दुनिया की मुसीबतों में परेशानियों में घिर जाते हैं, हमें धूप सताती है, हमें परेशानियां सताती हैं, खुदावन तू हम पर सायाबान होता है। तेरा शुक्र, तू हमारा मुहाफिज है, और तू ऐसा मुहाफिज है जो ना ऊँगता है ना सोता है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी इस ताकत के लिए, कुदरत के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए। ऐ पाक खुदा, खुदा उनके लहू की पहचान, उसके जख्मों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। जो यीशु के लहू को पहचान जाते हैं अजीजों, फिर उससे प्यार करते हैं। एक दफा एक जो सिपाही था वो शहीद हो गया, उसका फ्यूनरल था, और उसकी जो बीवी है वो अपने बेटे को लेकर उस कॉफन बॉक्स के पास आई, और उसने अपने बेटे को कहा कि हियर इज योर फादर गिव हिज लाइफ फॉर द होल नेशन। उस बच्चे ने इस बात को अपने जहन में रखा, एंड ही बिकेम द सोल्जर। उसने अपने बाप से सीखा कि उसने कैसे मोहब्बत की, और उसने उस मोहब्बत को जारी रखा, एंड ही बिकेम सोल्जर एंड ही गिव हिज लाइफ एज वेल। अजीज, जब हम खुदावन की मोहब्बत को याद रखेंगे, जब जानेंगे कि खुदावन ने हमसे कैसी मोहब्बत की और उसने सिर पर अपनी जान दे दी, फिर हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे। खुदावन का पाक कलाम लीजिए, हम मिलकर उसे तिलावत करेंगे। मैंने इसको लिंक को आपके साथ शेयर किया है, रीडिंग को आपके साथ शेयर किया है। तो पहला सैमुएल पुराने अहद में से उसका 3 बाब और उसकी पहली 10 आयात को हम खुदावन के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। सफ़ा नंबर 261 पर है उर्दू की बाइबल में। 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 10। खुदावन का पाक कलाम सुनिए। और लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावन का कलाम ग्रां कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावन की हैकल में खुदा का संदूक जहां था लेटा हुआ था। तो खुदावन ने सैमुएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावन ने फिर पुकारा सैमुएल सैमुएल। उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा आए मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावन को नहीं पहचाना था, और न खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ था। फिर खुदावन ने तीसरी बार सैमुएल को पुकारा, और उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावन ने इस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा जा लेट जा, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना आए खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा सैमुएल सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें पुकारता और हमसे बात करता है। प्यारे खुदावन, तेरी खूबसूरत आवाज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त खुदावन हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। खुदावन तो हमें सुनने वाले कान अता करो, हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कर।
تاکہ خدا جب تو بات کرے، جب تو کلام کرے، جب یہ بیج بویا جائے تو بہت سا پھل آئے، تو لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ عزیزو، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ وائس میسیجز، پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو دوسرے فون ہوتے تھے ان پہ لوگ میسج چھوڑ دیتے تھے، ابھی آپ دیکھیں کہ موبائل پہ بھی وائس میسج کی جو سہولت ہے وہ موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی جو ویڈیو میسیجز جو ہیں وہ آگے ہیں، اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ جب آپ فون سنتے تھے، اگر کسی نے نام نہیں بتایا ہوتا تھا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، یار یہ کس کا میسج ہے، کس نے یہ میسج چھوڑا ہے۔ کئی دفعہ نمبر کو ہم ٹریس کرتے تھے، آواز ذرا پہچانے جی کس کی آواز ہے۔ تو آج کل جو ایک سہولت جو ہمارے سامنے ہے ویڈیو میسیجز کی، کہ آمنے سامنے آپ کے وہ میسج جو ہے آپ اس کو سن پاتے ہیں، اور نہ صرف آڈیو بلکہ ویڈیو میسج بھی آپ سنتے ہیں۔ تو کمپیوٹر میں نے ایک اور جو سافٹ ویئر جو ہے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں، یہ تو کافی پرانا سافٹ ویئر آپ کہیں گے جی ہو گیا بھائی صاحب، لیکن آپ کو بڑی دیر سے پتا چلا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جو جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر جو ہے ان کو اس کو ٹائپ کرتا جاتا ہے، وہ سیو کرتا جاتا ہے۔ تو جو لیٹسٹ میں نے جو سافٹ ویئر دیکھا کہ سپوز اف یو آر اسپیکنگ ان انگلش، دا ٹرانسلیشن ول کم انٹو اردو لینگویج، جو بھی لینگویج آپ چوز کریں گے، ہندی کریں گے، بلکہ ہمارے جو پروگرام آتے ہیں اس میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیسے سیٹ ہو گیا تھا بائی ایکسیڈنٹ، میں نے تو اس کو نہیں کیا تھا، لیکن چلیں جیسے بھی وہ ہو گیا، تھینکس گاڈ۔ تو اس میں کیا تھا کہ وہ اردو اور ہندی میں وہ جو تھا میسج ہوتا تھا، جو آواز ہوتی تھی وہ آتی تھی۔ تو یہ ایک لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب آج جو ہم بات کریں گے وہ خدا کی آواز کی بات کریں گے۔ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی آواز کو، ہم ویڈیو میسج جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ دا وائس آف گاڈ؟ اگر میں یہ کوشچن آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا کبھی آپ نے خدا کی آواز کو سنا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس بات پر غور کریں، سوچیں کہ بھائی صاحب نے جو یہ سوال کیا ہے، کیا واقعی میں نے کبھی آواز کو سنا ہے خداوند کی؟ خداوند آج بھی بات کرتا ہے، جیسے اس نے سیموئیل کے ساتھ بات کی، خداوند آج بھی ہمیں بلاتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ ہم بہت دفعہ خدا کی آواز کو نہیں پہچانتے اور نہیں سنتے۔ خداوند ہم سے بات کرتا ہے۔ ابتدا سے ہی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جب دنیا مارز وجود میں آئی، خداوند نے کائنات کو بنایا تو خداوند انسان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، وہ ایک شخصیت ہے۔ ہم کسی بت کے پرستار نہیں ہیں، بلکہ زندہ خدا کے ماننے والے اور اس کے پرستار ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ پکارتا ہے، خدا بات کرتا ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ گناہ کے سبب سے گھبرا گئے، انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا، تو خداوند آواز دیتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم اور حوا جو چھپے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈرے کیونکہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے تیری بات کو نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ میں جسٹ کوئکلی، اگرچہ یہ تھوڑا سا ایریلیونٹ سبجیکٹ بھی ہے، لیکن کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پتے جو ہیں یہ دنیا کے مذاہب ہیں، ہماری ریچولز ہیں، جن سے ہم اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خداوند جو ہے اس نے چمڑے کے کرتے جو ہیں وہ ان کو پہنائے۔ خداوند کی جو یسوع کی قربانی ہے اس کا عکس جو ہے وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو خیر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان جو ٹیمپرری جو چیزیں تھیں جو انہوں نے خود بنائی تھیں اس سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اور خداوند کی آواز سے وہ ڈر گئے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا۔ عزیزو، ہم اس لیے خداوند کی آواز کو نہیں سنتے کیونکہ جب ہمارے اندر غلطی ہوتی ہے، ہم گلٹی ہوتے ہیں، we are living in a guilty conscious، ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، فیئرفل ہوتے ہیں، تو ہم خدا کی آواز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں۔
یا सुनते भी हैं तो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम खौफजदा होते हैं। मुझे बचपन का वाकया याद आ रहा है। देखिए, मुझे आप मजाक नहीं कर रहे हैं, इस बात को बना ना लेना। मैं जब छोटा था तो लाडला बड़ा था, 6 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ था, तो मेरे घर वाले बड़े प्रोटेक्टिव थे, ओवर प्रोटेक्टिव कह लें। तो मैंने क्या किया कि अ, सारा दिन हम खेलते रहे, तो मैं थोड़ा सा घर लेट जो है आ रहा था, तो मैं डर गया, छोटा था। तो मैंने अपने आप को, जो एक फेंस होती है उसके पीछे मैंने अपने आप को छुपा लिया, डर के मारे। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, मैं उसके पीछे छुपा हुआ था, घर वाले बड़े परेशान, ढूंढते फिर रहे हैं। एट दैट टाइम वी आर इन द गवर्नमेंट कॉलेज, जो रावलपिंडी का जो कॉलेज है वहां पर हम रहते थे कैंपस में। तो मैं अब देख रहा था कि घर वाले जो है वो जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं। तो मैं डर के मारे छुप के वहां बैठा हुआ था और बाहर नहीं निकल रहा था। अब हुआ क्या था कि चंद दिन पहले वहां से एक सांप जो है वो निकला था। तो मुझे याद आ गया कि यहाँ पे तो सांप भी हैं। तो मैं खौफ के मारे डर के तो बाहर निकल आया। अब गर्मियों के दिन थे, वो सारे घर वाले जो है वो सेन में बैठे हुए थे और काफी बड़ा सेन था, और मैं उसके पीछे, फेंस के पीछे जो है वो काफी वो घनी फेंस थी, उसके पीछे छुप के बैठा हुआ था और देख रहा था कि घर वाले बड़े परेशान है, माँ मेरी रो रही है, बहनें परेशान है, कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ कि मैं वहां से निकला, और मुझे याद है कि पहली दफा जिंदगी में वो जो बचपन में मुझे जो मार पड़ी वो इसी वजह से पड़ी थी कि मैं छुप गया था और बाहर निकल रहा था। तो खैर ऐसा होता है कि हम जब गलती करते हैं, हम छुप जाते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, जब वो गलती करते हैं कभी बेड के नीचे छुप जाते हैं, कभी कहीं छुप जाते हैं। तो ये हमारे जो 2 डॉग हैं, उनमें जो एक डॉग है बड़ा नॉटी है। तो जब वो कोई गलती करता है तो फिर उसको पता होता है कि भैया मार पड़ेगी, तो वो डर के मारे जो है ना, वो फिर क्या होता है कि वो छुप जाता है। तो ऐसे ही होता है, इंसान और जो हैवान है उनको भी समझ है। तो ये जो आदम ने गलती की, हवा ने गलती की, तो वो हीटिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, मैं अगर कम कर दूं तो पसीना आना शुरू हो गया। सच है, सॉरी। तो स्टूडियो में जो ना, आज मैंने सर्दी थी थोड़ी सी, मैंने सुबह हीटिंग लगा ली, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा वार्म हो गया ज्यादा। और लाइव प्रोग्राम की ये तो खूबसूरती है। थैंक यू वेरी मच। तो आदम और हवा ने गुनाह किया और उन्होंने अपने आप को छुपाया। जब हम गलती करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं अजीजों, हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है और हम खुदा की आवाज को जो है वो नहीं सुनते। खुदा की आवाज, आप कहेंगे भाई साहब खुदा की आवाज कैसी है? खुदा की आवाज जो है उसमें कुदरत है, ताकत है, पहाड़ों को हिला देती है। खुदावन जब कलाम करता है तो हम देखते हैं कि पहाड़ जो हैं वो कांप जाते हैं। खुदावन की आवाज की कुदरत को हम देखते हैं कि जब शागिर्द जो थे, मरकज के इंजीली बयान में हम इस बात को देखते हैं, मरकज का 4 बाब उसकी 40 आयत को, जब खुदावन ने कश्ती में थे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा, तूफान आ गया था, शागिर्द डरे हुए थे। उन्हें जाकर खुदावन से कहा कि आपको फिक्र नहीं, हम सो रहे हैं, आप सो रहे हैं और तूफान आ गया, हम मर रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह जो है वो उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा, तूफानों को डांटा और तूफान थम गए। So you can see that there is a power in the voice of God. वो कंट्रोल करती है उसकी आवाज जो है, और जो तूफान है वो थम जाते हैं, पानी और हवा जो है वो उसका हुक्म मानते हैं। और वो शागिर्द हैरान हो गए कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावन की आवाज में जो कुदरत है, वो ताकत है, उसको हम देखते हैं कि खुदावन लाजर की कब्र पर गए और वो जो 4 दिन का मुर्दा लाजर था जिसमें से बदबू आना शुरू हो गई थी, लोग कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, अब इस पत्थर को ना हटाएं, इसमें से तो बदबू आ रही होगी। खुदावन ने कहा कि इस पत्थर को हटाओ कब्र पर से, और खुदावन ने वहां पर आवाज दी, लाजर, और वो खुदावन की आवाज सुनकर वो कब्र में से बाहर आ गया। There is a power in the voice of our Savior, Lord Jesus Christ. मुर्दे उसकी आवाज को सुनते और कब्रों में से बाहर निकल आते। खुदावन की आवाज में खूबसूरती है, खुदावन की आवाज में कुव्वत और ताकत है। अजीजों, खुदावन का शुक्र अदा करने की जरूरत है।
اس کی قوت بھری آواز کے لیے۔ یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب، بہت خوبصورت یہ چیپٹر ہے۔ خداوند نے ایک بڑا خوبصورت دعویٰ کیا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور چرواہا جو ہے لکھا ہے کہ وہ نام بنام اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ That is the beauty of his voice, and that is the beauty of that relationship. اس کی جو شیپ ہیں، جو اس کی بھیڑیں ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں اپنے مالک کی آواز کو، اپنے چرواہے کی آواز کو۔ ہم اس کی بھیڑیں ہیں، ہمیں خداوند کی آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے، خداوند کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کہ جب بیپٹزم ہوا، یوحنا نے اس کو بپتسمہ دیا، کیسی خوبصورت آواز ہوگی، کیسا خوبصورت وہ وقت ہوگا، منظر ہوگا کہ جب خدا یسوع مسیح پانی میں سے باہر آئے تو لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیا خوبصورت آواز ہوگی خدا ان کی۔ وہاں پر لوگ کھڑے تھے، یوحنا بپتسمہ دینے والا کھڑا تھا، اور خدا ان کی آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ میں جب اس بات کو دیکھتا ہوں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن باپ خود کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں اسٹڈی کر رہا تھا ورلڈ ریلیجن کی، اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو بنیادی جو فرق ہے مسیحیت میں اور اسلام میں، وہ یہی ہے کہ وہ اس کو عیسیٰ مانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اس کے بطن اطہر سے۔ لیکن جو کانٹرڈکشن ہے ان کے اور ہمارے، جو کانفلکٹ ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ایک فرق جو پایا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ وہ عیسیٰ تک رہتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ نہ تو منجی ہے، نہ نجات دہندہ ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی جڑ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ نہ صرف یہ کہ وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے باپ کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ میں سے نکلا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بیٹے کا جو لغوی مطلب ہے نا، وہ یہی ہے، نکلا ہوا، کم آؤٹ آف ہم۔ وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے۔ دے آر ہیونگ دا سیم ایسنس، ان کا جوہر جو ہے وہ ایک ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ میں اس سے خوش ہوں کیونکہ خداوند یسوع نے تابع فرمانے کی۔ تو خداوند جو ہے اس کی آواز کو ہم سنتے ہیں۔ پھر خداوند کے شاگرد جب پہاڑ پر تھے جہاں پر خدا یسوع کی چھبی بدل گئی، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا، اس کی سنو۔ تو یہ آواز جو ہے یہ خداوند کی، اس میں پیار ہے، محبت ہے، اس میں حکم ہے کہ ہمیں اس سے پیار کرنا ہے، اس کی آواز کو سننا ہے۔ سننا اور تابع فرمانی، یہ دونوں آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ خداوند کی آواز ہے۔ روحوں کا امتیاز اور آئیڈینٹیفائی کرنا خداوند کی آواز۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خداوند نے مجھ سے بات کی، خداوند نے مجھ سے یہ کہا۔ تو ہم کیسے یہ ریکگنائز کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے واقعی یہ خدا کی طرف سے ہے یا اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہے؟ ابھی ہم نے جو دیکھا پہلا سیموئیل اس کا 3 باب، اس میں ہم سیموئیل کو دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے اور وہ اپنے استاد ایلی کاہن کے ساتھ وہ رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پاک مقام میں سو رہا تھا جہاں پر وہ جو چراغ ہے وہ جلتا تھا، اور صبح کا وقت تھا، لکھا کہ چراغ ابھی تک جو ہے وہ بجھا نہیں تھا۔ اب ذرا سینیریو دیکھیے، اس سچویشن کو دیکھیے کہ کوئی بھی رویا جو ہے وہ لکھا کہ برملا نہیں ہوتی۔ اب نبی کیا ہے؟ نبو جس کو کہا جاتا ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، ماؤتھ پیس آف گاڈ۔ تو خداوند نے جب حنا سے جب بات کی اور حنا نے خداوند سے اولاد مانگی، تو حنا نے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی سبب تھا کہ کوئی رویا برملا نہیں ہوتی تھی، نبیوں کی کمی تھی، نبی نہیں تھے۔ اور
ایلی جو ہے وہ کہن جو تھا وہ بھی بوڑھا ہو گیا، کیا کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا ٹھیک طریقے سے. تو خداوند نے یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری انٹرپریشن ہے، بائبل مقدس میں اگر ایسا نہیں لکھا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ خداوند نے جب حنا کی جو ضرورت تھی اس کو محسوس کیا، خداوند نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، تو حنا نے یہ محسوس کیا کہ خداوند کو بھی ضرورت ہے. خداوند نے کہا کہ تو اپنی ضرورت کی تو کہہ رہی ہے، لیکن میری ضرورت بھی ہے، میری آواز کو بھی تو سن، تیری آواز تو میں نے سن لیا، تیرا کرانا میں نے سن لیا. روئی جا کر وہ خداوند کے گھر میں، خداوند نے اس کی آواز کو سنا، اس کا کرانا سنا. خداوند ہماری جب آواز سنتا ہے تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی خداوند کی آواز کو سنیں. تو خداوند کی آواز کیا تھی؟ خداوند کی آواز یہ تھی جو خداوند نے اس کے دل میں ڈالی، اس کے من میں ڈالی کہ تو میری ضرورت پوری کر، میں تیری ضرورت پوری کروں گا. اور وہ یہ تھی، میری ضرورت یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رویا برملا نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ میں اپنا بیٹا جو ہے وہ آپ کو دے دوں گی، اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. تو چھڑانے کے بعد اس بچے کو لے کر ایلی کاہن کے پاس سائیکل میں آ گئی، اور خداوند نے اس کی جو ضرورت کو پورا کیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ ہوتا نہیں تھا، کوئی نبی تھا نہیں، اور ایسے وقت میں دیر واز اے پرپز بیہائنڈ. اب جب خداوند کسی کو بلاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو جاننے جو میں بات کروں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے، خدا مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ شخص بات کر رہا ہے. کیا اپنے فائدے کے لیے یا خداوند کے کام کے لیے؟ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں جی مجھے خداوند نے کہا ہے کہ جی آپ یہ کر دیں، تو ان میں ان کا اپنا مقصد پایا جاتا ہے، اپنا مفاد پایا جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا کام تھا، خدا کا مقصد تھا. اور خداوند جب اس کو بلاتا ہے سیموئیل کو، سیموئیل ایک ٹرائل پیریڈ تھا، بچہ تھا. خداوند اس میں ایک جو چیز جو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس حد تک تابع فرمان ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ ٹائم جو ہے صبح کا وقت ہے، جب خداوند جو ہے وہ ہم سے بات کرتا ہے. صبح سویرے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. تو لکھا کہ خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا، وہ چراغ ابھی تک بجھا نہیں تھا. مے بی اٹ واز ویری ارلی ان دا مارننگ. بچہ تھا، نیند بھی آئی ہوگی، تھکا بھی ہوگا، کام بھی کرتا ہوگا، ایلی کی خدمت کر رہا تھا، لیکن وہ خدا کی آواز کو اہمیت دیتا ہے، وہ سنتا ہے، اور جا کر وہ کائن سے کہتا ہے کہ آپ نے سر مجھے بلایا ہے. کائن کہتا ہے نہیں ایلی، نہیں میں نے تو نہیں بلایا بیٹا، تو جا کر سو جا، جا کر لیٹ جا. پھر اس کو آواز آتی ہے، پھر وہ واپس آتا ہے. We need to be very persistent, obedient. تابع فرمانی میں یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ بات سن لیا بس ٹھیک ہے، نہیں. all the time we need to be very persistent in that. ہمیں بڑے مستقل مزاجی سے خداوند کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. اور وہ دوبارہ پھر جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ خداوند ابھی تک جو ہے اس پر ظاہر نہیں ہوا تھا، اور سیموئیل ہنوز خداوند کو نہیں پہچانتا تھا. But that was a test. ایک اس کا امتحان تھا کہ یہ کہاں تک میرا بمبردار ہے. اور پھر جب سیموئیل سے یہ کہتا کہ اب آواز ہے کہ تو کہنا کہ فرما، کیونکہ میں سنتا ہوں. اس خداوند جو اسپرچل مینٹر ہوتے ہیں نا بڑے ضروری ہیں. میں کل اپنی بہن سے بات کر رہا تھا سو میں کہہ رہا تھا کہ بہن بچوں کے لیے جو اسپرچل مینٹر ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہم بچوں کے لیے کراٹے کا جو استاد ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر ہم نے ان کو میوزک سکھانا اس کے لیے استاد ڈھونڈتے ہیں، ٹیوشن کے لیے دیگر ٹیچر جو ہم ڈھونڈتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی very few people they are interested in the spiritual growth of their children, and they are not seeking the spiritual mentor for their children. ہمیں بچوں کی روحانی ضرورت کو محسوس کرنا ہے. ہم ان کو چرچ نہیں لے کر جاتے، ہم ان کو بائبل کے استاد نہیں ڈھونڈ کے دیتے جو ان کو خدا ان کا پاک. مجھے آنیسٹلی بتائیں جو لوگ بھی سن رہے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے اچھا جی میرا بچہ جو میتھ میں بڑا کمزور ہے، میرا بچہ جی وہ انگلش میں بڑا کمزور ہے، میں نے اس کے لیے کوئی اچھا سا ٹیچر چاہیے، مجھے بتائیں جی. ہاؤ مینی ٹائم یو آر لوکنگ فار دا بائبل ٹیچر. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں بیٹی شازیہ چاند کے لیے کہ نہ صرف وہ ایک سیکولر سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، ٹیچر ہیں اسکول میں، بلکہ وہ بچوں کو بھی سکھاتی ہیں. ایوری فرائیڈے شام کو 7:30 بجے ہم بچوں کے لیے اسپرچل مینٹرشپ کا جو ہے بندوبست کیا ہوا ہے. شام کو بچے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے چرچ کے جو بچے ہیں وہ اس
کلام کو سیکھتے ہیں، ان کو پیرنٹس جو ہے وہ لے کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی آج آپ نے یہ سیکھنا ہے. ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ خداوند کی آواز کو بھی سنیں، آئیڈینٹیفائی کریں اس کو، ان کی اسپرچل جو ڈسپلن ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں. اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آج وہ اس پریشانی کا شکار ہیں. بچے دے آر ویری نالجیبل، دیر از نو ڈاؤٹ، انہوں نے ڈگریاں لے لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، بٹ اسپرچولی دے آر ڈن. کچھ پتہ نہیں حکمت کیا ہے، دانش کیا ہے. خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتی ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. نالج جو ہے دیٹ از آن دا بیسس آف یور پرسنل ایکسپیرینسز، آپ کی اسٹڈی ہے، آپ کا تجربہ ہے. لیکن جو حکمت ہے وہ خدا کی آواز کو سننے سے حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں بچوں حکمت کیا ہے وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ اپنے نالج کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. دس اے ڈسٹرکٹیو نالج ایز ویل، کنسٹرکٹیو نالج، تخریبی علم بھی ہے، تعمیری علم بھی ہے. تو نالج کو درست طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بچوں کو سیکولر نالج دیتے جائیں، ان کو ڈگریاں دلوا دیں، ماسٹر کروا لیں، ان کو آپ جناب پی ایچ ڈی کروا لیں. بٹ اف دے ڈونٹ ہیو دا اسپرچل ڈسرنمنٹ، اف دے ڈونٹ ہیو دا اسپرچل نالج، بائبل کا علم نہیں ہے، تو میرے حساب سے وہ زیرو ہے. شاید ان کو اچھی گاڑی آ جائے، اچھا گھر آ جائے، بچے ہو جائیں سب، لیکن اگر وہ روحانی طور پر میچور نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں خدا کی آواز کی بہت زیادہ اہمیت، یہ فرق پیدا کرتی ہے دوسری دنیا کی جو آوازیں اس میں. یو نیڈ اے اسپرچل ڈائریکشن. آپ کو جب آپ دیکھیں نیویگیشن جو ہے، جب آپ استعمال کرتے ہیں گاڑی میں، تو وہ جو نیویگیشن ہے وہ آپ کو راہ بتاتا ہے. تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، آگے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو جو خداوند کی آواز ہے وہ پاک روح جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے. اگر آپ خدا کے پاک روح کی آواز کو نہیں سنتے، اور ہمیں باقاعدگی کے ساتھ ریگولرلی جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا بھی مس کر جاتے ہیں اس آواز کو اور آپ غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں، آپ کتنے میلوں جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں. تو خداوند یسوع نے کہا کہ مجھ سے سیکھو. ہمیں خداوند کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. یسوع سے سیکھیں، اس نے باپ کی آواز کو سنا. دیٹ از ناٹ اے ایزی ٹاسک. اس کو اپنی جان جو ہے وہ دینا پڑی اس بات کے لیے. عزیزو، کیا آپ خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ تابع فرمانی کرتے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی میں اسٹبرنس ہے، سخت دلی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ہم خدا کی آواز کو نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب خدا بات کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. خداوند آپ سے کچھ چاہتا ہے. خداوند ایسے ہی ہم کلام نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کہا کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے سے خداوند نے بات کی، میں اس بات سے تھوڑا سا بڑا اس بات کو محسوس بھی کرتا ہوں کہ جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تو پتہ نہیں وہ سونے کے لیے آتے ہیں چرچ میں، گھر پہ ٹائم نہیں ملتا، سرمن کے ٹائم بھی سو رہے ہوتے ہیں، اور جب حمد و ثنا ہو رہی تھی بڑی مشکل سے اٹھنا ہوتا ہے. کہنا پڑتا ہے اٹھیں اب خدا کی حمد کریں گے، گیت کے لیے کہنا پڑتا اٹھیں گے. کئی چرچز جہاں پر میں دیکھتا ہوں لوگ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں. تو آف کورس خدا کا گھر جو ہے وہاں پر سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، لیکن وہ سونے کے لیے تھوڑی ہے. کوائٹ ٹائم، چلو ابھی آپ کوئی بات نہیں کر رہا تو سو ہی جائیں. تو جب خدا کے گھر میں ہوتے ہیں تو خدا کی آواز کو سنیں، خدا سے دعا کریں، اس شادمانی کو حاصل کریں، خدا کی تعریف کریں، ستائش کریں. اگر ہم چرچ میں بھی آ کر کلام کو نہیں سنتے، خدا کی آواز کو نہیں سنتے، ہاں ٹیلی فون کو سنتے ہیں، ٹیلی فون آ گیا اٹھ کے باہر چلے گئے، کوئی پتہ نہیں کال نہ مس ہو جائے. کیونکہ میرے جو چرچ کے سامنے جو ہے نا وہ شیشے لگے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کون اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ خدا سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور چرچ میں سے اٹھ کر آپ کو اس کو جواب دینا پڑتا ہے. کہیں تو چرچ میں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ میں بس جدھر چرچ میں ہوں آ جاؤں گا، ابھی فکر نہ کرو. تو آپ جب خداوند کی آواز کو سنتے ہیں تو مکمل طور پر وتھ فل اٹینشن کانسنٹریٹ کریں اس پر. یہ جو ہوتا ہے نا جب آپ کسی کی آواز کو ہم کیا کہتے ہیں، say again, could you please repeat that, pardon، میں نے آپ کی آواز کو نہیں سنا. تو آپ کو جب تو آپ کا دھیان ہی نہیں اس طرف ہوگا. اور دنیا کے شور میں، گہما گہمی میں بڑا آسان ہے
خدا ان کی آواز کو مس کر جانا. اس دنیا کے شور و غل میں ٹرائی ٹو بی اٹینٹو، کیئرفل ہوں. جب خدا ان بات کرتا ہے اس کو سنا کریں. میری آپ سے یہ درخواست ہے، چاہے آپ چرچ میں ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، اسپیئر سم ٹائم، کچھ وقت اکیلے پن میں، تنہائی میں خدا ان کی آواز کو سننے کے لیے ضرور نکالیں. خدا ان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا ان آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے. ہم اگر کوئی فون نہ آئے، دوست کا، عزیز کا، بہن بھائی کا، پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی فون نہیں، آپ بڑے آرام سے تہاڈی آواز نہیں سنی کافی دن ہو گئے نے. کبھی خداوند سے بھی یہ کہا ہے، خداوند میں نے تیری آواز نہیں سنی کافی دیر ہو گئی ہے. تو بات کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ خداوند سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے. خداوند جو ہے وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ٹائم دے خداوند کو، وقت دے. کہ نہیں خداوند، دس از یور ٹائم، میں آپ کی آواز سننا چاہتی ہوں، میں سننا چاہتا ہوں. خداوند آپ سے بات کرے گا. خداوند آپ کا دل جانتا ہے، خداوند آپ کے خیال جانتا ہے، سوچ جانتا ہے. اگر آپ خداوند کے گھر میں ہوتے ہیں، میں ایک لفظ جو ہے وہ بڑا اس کو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اینکشیس ہونا. ٹرائی ٹو بی اینکشیس فار دا وائس آف گاڈ. مشتاق اردو میں لفظ میرے ذہن میں آ گیا، اشتیاق، شوق. اس کی جو ایٹمالوجی ہے، کین، اس کی آواز کو سننے کے لیے اور بے چین ہو. او خداوند، میں تیرے سے دعا کر رہا تھا، کافی دن ہو گئے میں تیری آواز کو نہیں سنا. گھٹوں کے بل ہو جائیں، آنکھیں بند کریں. ٹرائی ٹو فیل دا پریزنس آف گاڈ. ٹرائی ٹو بی اٹینٹو فار دا وائس آف گاڈ. کیئرفل ہوں، مشتاق ہوں، اینکشیس ہوں، کیوریس ہوں. خدا میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں. خدا ہم بات کرے گا. اس کی آواز بہت نرم و ملائم ہے، پیار سے بھری ہے، اچھا چرواہا ہے، اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں. اگر آپ اس کی بھیڑیں ہیں، اس کی آواز کو پہچانیں. خدا ان آپ کو برکت دے. آئیے دعا مانگے. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف کہ تو جو کہ زندہ ہے، ارے پھر خدا ان ہمارے ساتھ ہے. تیرا شکر. خدا ان تو بارہا ہمیں پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، لیکن خدا ان ہم جانتے ہیں کہ ہم دنیا کی گہما گہمی میں، اپنی سوچوں میں، اپنے خیالات میں کھو کر، سٹربن ہو کر تیری آواز کو نہیں سنتے. Give us a humble heart, Heavenly Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. تیرا شکر. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. وہ لوگ جو کہ ابھی اس وقت دعا میں ہیں، تو میرے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں، خدا ان سے درخواست کریں. خدا ان تو مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر. Thank you, Jesus. Those who want to talk to him, say to him, request him, beseech him, التماس کریں، درخواست کریں. خدا ان تو مجھ سے بات کر. Now we are in the period of grace. ہم فضل کے دور میں. خداون ہمیں بلاتا ہے. شکر. خداون بلا رہا ہے. خداون آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. خداون اپنے پروگرام، اپنے منصوبے آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. Ask him, God, what is your plan for my life? Why you are calling me? خداون tell me. Heavenly Father, speak to me. Tell me, what is your program for my life? What is your plan for my family? What is your plan for my church? I want to listen from you. ہم اپنے ارادے، اپنے خیالات لوگوں پر ٹھونستے رہتے ہیں. آج خداوند سے کہیں، خداوند تو مجھ سے بول. میں تیری بات کو، تیرے ارادے کو، تیرے پلان کو پورا کرنا چاہتا ہوں. پھر یسوع جی تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. خداوند التجا کرتے ہیں اس وقت تمام بیماروں کے لیے کہ خداوند ان کے ساتھ ہو. پھر یسوع جی جو لوگ بھی دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، those who are watching this program, I ask your anointing, your power upon them. Heal them, give them comfort. Whatever their issue, in their families, in their children's, your mighty hand may work in their lives. وہ بچے جو کہ بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں، جو بھی ڈائبٹک کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں،
جو کہ स्ट्रेस में है, जो कैंसर पेशेंट हैं, वो जिनकी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, in the name of our Lord Jesus Christ, they may receive such healing. शफा दीजिए, कुव्वत दीजिए, बरकत दीजिए। प्यार से मेरे खुदावन, हम तेरे उन कीमती वादों के लिए, उस इख्तियार के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने खादमों को ये इख्तियार बख्शा कि जो कुछ तुमने जमीन पर बांधोगे पर आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुमने जमीन पर खोलोगे पर आसमान पर खोला जाएगा। तेरा खादम होते हुए तेरा खुदावन, मैं तेरे यीशु नाम में इन तमाम बीमारियों को, तकालीफ को तेरे यीशु नाम में बांध देता हूँ और दुआ करता तेरा खुदावन कि वो जो कि मरीज हैं, जो कि दुखी हैं, परेशान हैं अपनी बीमारी की वजह से, खुदावन तेरे यीशु नाम में उठ खड़े। तेरे यीशु जी, वो जिनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तेरे यीशु नाम में तमाम बंधन टूट जाएं। हम नौजवान बेटों बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। वो बच्चे जो कि खुदावन रेसिज्म का शिकार हैं, जो कि पैरानॉइड है, वो अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं जाते, खुदावन अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाते जहां पर ड्रग इश्यूज है, नाइफ क्राइम है, गन क्राइम है। खुदावन तमाम बंधन तेरे यीशु नाम में टूट जाए। इस मुल्क की हिफाजत कर। हम उन तमाम लोगों को तेरे हुजूर याद करते जो कि बेघर हैं, मुसीबत ज़दा हैं, रिफ्यूजीज हैं, फ्लड विक्टिम्स हैं, और किसी तरह के भी डिजास्टर का शिकार हैं। खुदावन तू उनकी मदद कर। और फिर यीशु में तमाम बहनों भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहता, जिन्होंने खुदावन अपने हाथों को, अपने घरों को, अपने जेबों को इस बात के लिए खोला या फिर खुदावन तेरे लोगों की मदद हो सके। खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। फिर यीशु मैं दुआ करता हूँ एक एक बदन, जान और रूह के साथ हूँ, सबको बड़ी बरकत दे। आई कदूस पाक खुदावन, मैं सुकर दुआ करता हूँ भाई गिलबर्ट के घराने के लिए, उनके बेटे के लिए, फिर खुदावन बहन वीनस के लिए, और फिर खुदावन मैं दुआ करता हूँ भाई विंसेंट के लिए। फिर यीशु तेरा कभी हाथ काम करे वो अज़ा चांद के लिए, और कल के सारी फ्यूनरल की इबादत के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। दुआ करता हूँ बैनर फैमिली के लिए कि खुदा उनके साथ हो, जितने भी लोग उस फ्यूनरल में शामिल हुए, खुदा उनकी हिफाजत के बहाने करना, सारे काम को तो अपने हाथों में लेना, इस मुल्क की हिफाजत कर, बड़ी बरकत दे, हमारे घरानों को बरकत दे। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, सपने कसूरवारों को माफ करते, तुम्हारे से माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुल की रफ़ाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने साथ दिया, प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कल जैसे मैंने बताया कि फ्यूनरल है मिस्टर वाजिद बेनेट साहब का, तो आप उस घराने को जरूर अपनी दुआओं में याद रखें। कल 11 बजे एल्डरशूट में वहाँ पर जो चर्च है वहाँ पर आप उसकी तफसील जो है हमसे ले सकते हैं। मुझे फोन करके, मेरा नंबर है 00447718992824। और इसके साथ में प्रिय बताना चाहता हूँ, हमारे चर्च की एक बड़ी पॉइनियर जो हमारे मेंबर हैं की जो डेथ हो गई, और 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को सेंट जॉर्जेस चर्च में 11 बजे उनका फ्यूनरल होगा। भाई अर्नेस्ट चांद, स्टैनली चांद, सॉरी भाई स्टैनली चांद, उनको आप उनके घराने को अपनी दुआओं में याद रखें। तो ये साउथ हॉल में चर्च है सेंट जॉर्जेस, वहां पर ये फ्यूनरल होगा। तो मेरी ये दुआ है कि खुदावन पूरी चांद फैमिली को अपनी पनाह में रखे, उन्हें तसल्ली और तशफ़ी बख्शे। तो आप इन तमाम घरानों को और जो लोग भी मुसीबत ज़दा है, दुख में है, तकलीफ में है, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, और पादी गिलबर्ट साहब का खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू।